السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کا ہمارے معاشرے سے دیوالیہ نکل چکا ہے، ہماری زندگیوں سے دیوالیہ نکل چکا ہے۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک چڑیا کا نام ہے، جو ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگی سے جو چڑیا اڑ چکی ہے۔ اخلاق ان چیزوں میں سے ہے جو انسانی حقوق بولے جاتے ہیں نا، انسانی حقوق، انسانیت کے ہیومن رائٹس جو بولے جاتے ہیں۔ بہت سی انٹرنیشنل لیول پہ ایسی سوسائٹیز اور ایسی این جی او ہیں جو ہیومن رائٹس پر کام کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق، اس میں سے سب سے پہلا حق اگر بولا جاتا ہے تو وہ ہے اخلاق، انسان کے ایک دوسرے سے اچھے برتاؤ سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ کسی جنگل کے اندر تمام جانوروں میں سے کسی ایک جانور نے، مطلب خالی یہ سمجھ لیجیے کہ گھوڑوں کے اندر کسی ایک گھوڑے نے ترتیب بنا کر، جماعت بنا کر، گینگ بنا کر، اپنی ٹیم بنا کر دوسرے 10-12 یا ایک گھوڑے کو ہلاک کر دیا ہو، مار دیا ہو، ختم کر دیا ہو، یہ تو ہم جنس جانور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بیشتر جانور پیدا کیے ہیں اور عظیم سے عظیم طاقتور جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ آپ جنس کی مخالفت کر لیجئے، مطلب مخالف جنس کر لیجئے۔ جیسے شیر نے ترتیب بنا کر، گینگ بنا کر، ٹیم بنا کر کبھی یہ مہم چلائی ہو کہ ہمیں پورے جنگل سے ہرنوں کو ختم کرنا ہے، ہرن جو چیز ہے اس کا ہمیں صفایا کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ چیزیں کبھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ انسان کے مقابلے میں جو حیوانات ہے، جانور ہے، وہ جنگل کے اندر پورے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ شیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے گوشت، ہرن جو ہے اور دوسرے جانور ہے، وہ اس کو رزق کے طور پہ بنایا ہے، تو اس کو بھوک لگتی ہے تو اس حساب سے وہ شکار کر لیتا ہے۔ لیکن انسانی دنیا کے اندر، اس انسانی معاشرے کے اندر اس کے اپوزٹ شکل ہمیں دیکھنے ملتی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، جو پاورفل ہے وہ اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہے، جو کرسی جس کے پاس ہے، صاحب کرسی ہے، وہ اپنی کرسی کا استعمال کر رہا ہے، گدی کا استعمال کر رہا ہے، اور ہر ایک کو نیچا دکھانے کی اور ہر ایک کو کمزور کرنے کی، اس کو پسماندہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ انسانی حقوق کو بھول چکا ہے۔ میرے بھائیو، انسانی حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر اشرف المخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ اس کی اہمیت بھی اتنی بڑھ جاتی ہے اور اس کی حقوق بھی اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو حقوق میں سے میرے بھائی اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میں نے انسان کو، اللہ کے نبی کے بارے میں کہ میں نے ان کو عظیم تر اخلاق کا مجسمہ بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں اخلاق کے بارے میں رہبری کی ہے۔ تو اخلاق کا مجسمہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم اخلاق کو اپنائیں اور اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں اور اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں۔ میرے بھائیو، آج ہم نے کامیابی اس چیز کو سمجھ لی ہے کہ ہم دوسرے کو گرائیں اور خود آگے جائیں۔ یہ میرے بھائیو انسانی حقوق میں سے نہیں ہے اور یہ اخلاق میں سے نہیں ہے۔ ہم اپنی ترقی کے لیے جو کرنا چاہے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے مسلمان بھائی کو، یا انسان، مادر ذات انسان جو ہے، بنی آدم ہے، اب اس میں سے کسی بھی مذہب اور کسی بھی ریلیجن سے، کاسٹ سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ انسان ہے تو وہ انسانی حقوق کا حقدار ہے۔ ہم بہت مرتبہ اس بات کے غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر قرآن نے اور اسلام نے اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کے برتاؤ کا اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا کہا گیا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں میرے بھائیوں، پوری نوع انسانی کے لیے اس بات کا حق ہے، اور پوری نوع انسانی کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے معاملات سے پیش آئیں، اور برے اخلاق اور برے معاملات سے اور ایسے کردار سے اور ایسے امیج سے اور ایسے اعمال سے ہم بچیں کہ جس سے میرے مسلمان بھائی کو یا غیر مسلم بھائی کو، انسان کو تکلیف ہوتی